السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس پروگرام ہمارے اسلاف کے ساتھ، جس میں ہم سلف صالحین کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آج ہم ذو النورین عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعارف ان کا جانیں گے، ان کی زندگی کا، اور ان کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے، ان کی زندگی کا تعارف کروانے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ حافظ محمد طاہر صاحب ہیں۔ ان کو میں اس پروگرام کے اندر شامل کرتا ہوں ابھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حافظ سلمان صاحب، بھائی؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بہترین، ٹھیک ٹھاک۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حافظ صاحب، یہ پروگرام ہمارے اسلاف جس کے اندر ہم سلف صالحین کا تعارف کرواتے ہیں، اور الحمدللہ یہ اس کی 3rd ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور آج انشاءاللہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے۔ تو یہ اس پروگرام کا جو ہے جو مقصد ہے وہ صرف تعارف کروانا ہے، اور لوگوں کو کچھ چیزیں لوگوں کو بتانا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس پروگرام کو لمبا کریں تاکہ ہمیں زیادہ چیزیں پتہ چلیں، لیکن پروگرام کا جو ہم نے ایک سٹائل کہہ لیں جو ہم نے رکھا ہے، اس کو ایسے ہی ہے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم اس کو کریں، باقی اس کے بعد لوگ خود جو ہے جا کے سیرت کو پڑھیں اور سیکھیں اور دیکھیں کہ کتنی جو ہے جدوجہد اور محنت کی ہے ان لوگوں نے ہمارے دین کے لیے۔ تو حافظ صاحب، آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں جی، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے اگر آپ ان کا مختصر سا ہمارے سامنے ان کا نام و نسب جو ہے وہ اگر آپ بیان کر دیں۔ جی، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سلمان بھائی، جیسا کہ آپ نے جو کتاب ہے وہ امام ذہبی، حافظ ذہبی رحمہ اللہ، ان کی سیر و اعلام نبلاء، اسی سے میرا خیال پچھلے پروگرام ہو رہے ہیں، جی بالکل تو میں نے بھی اسی سے ہی انشاءاللہ ہم چیزیں پڑھیں گے، اور جو اہم ان کے بارے میں چیزیں ہیں، اور اسی پر مزید جو کوئی اضافہ کہیں پہ کرنا ہوا تو وہ میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، تاکہ وہ جو ایک فارمیٹ چل رہا ہے اسی کے مطابق ہی ہم آگے جو ہے وہ چلائیں۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام اور نسب جو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ عثمان بن عفان ابن ابی العاص ابن امیہ ابن عبد الشمس امیر المؤمنین القرشی الاموی، یہ ذکر کیا ہے۔ یعنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام ہے وہ عثمان ہے، اور ان کے والد کا نام عفان ہے، اور ان کا جو سلسلہ نسب میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، ذہبی رحمہ اللہ نے عبد الشمس ان تک ذکر کیا ہے، جبکہ ان سے آگے جو ان کے والد ہیں عبد مناف، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر ان کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے عبد المطلب، ان کے دادا ہیں عبد مناف، ان کے پھر آگے جو ہیں وہ بیٹے عبد الشمس ہیں، اور ان کے آگے پھر امیہ ہیں، ان کے ابن ابی العاص ہیں، اور ان کے عفان، اور ان کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں ملتے ہیں۔ اور ایک اور بات یہ بھی اہم ہے کہ خلفائے اربعہ جو ہیں، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے قریب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے لحاظ سے، نسب کے اعتبار سے، کیونکہ وہ چچا کے بیٹے ہیں۔ اور ان کے بعد جو سب سے قریب اوپر جا کے لڑی میں ملتے ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر ہیں، اور اس سے اوپر جا کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں۔ تو یہ ان کا مختصر جو نام اور نسب ہے۔ اور کنیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، ابو عمرو اور ابو عبداللہ۔ یہ پہلے ان کے بیٹے عبداللہ تھے، جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدہ رقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کے
وطن سے پیدا ہوئے تھے، تو ان کی کنیت انہی کے نام پہ ابو عبداللہ تھی، اور پھر بعد میں وہ فوت ہو گئے تھے چھوٹی عمر میں ہی، 6 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے بیٹے عمر ان کے نام پہ اپنی کنیت ابو عمر رکھ لی تھی۔ صحیح صحیح۔ حافظ صاحب ان کی ولادت جو ہے اس کے بارے میں، ولادت اور ان کی جو اپنی جو بیویاں اور بچے تھے ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ولادت تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے وہ حافظ صاحب رحمہ اللہ تو ذکر نہیں کیا، لیکن جو عام الفیل ہے جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس کے 6 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عموماً جو مورخین ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے، اور بعض نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ طائف میں پیدا ہوئے تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ طائف میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور باقی رہا ان کے بیٹے، ان کے کئی ایک بیٹے ہیں، جیسا کہ 2 کا ذکر تو میں نے کر دیا، اسی طرح یہ عامر ہیں جو یہ محدث بھی تھے، بیٹے اپنے والد سے احادیث بھی بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ایک بیٹے ابان بھی تھے، ابان بن عثمان، وہ بھی احادیث بھی بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی بھی ہیں، تو یہ معروف ان کے بیٹے ہیں۔ اس طرح بیویوں میں جو معروف ہیں ان میں 2 تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، اور اس کے علاوہ بھی نائلہ جو آخری ان کی بیٹی تھی وہ سب سے زیادہ معروف ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بیویاں جو ہیں وہ تھیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جی صحیح صحیح۔ اب آگے ان کی صفات جو ہیں اور کچھ علمی جو مقام ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ صفات میں اگر دیکھا جائے، ایک تو انسان کی جو خلقی ہوتی ہیں، یعنی شکل و صورت، شکل و شباہت، اس اعتبار سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت خوبصورت تھے، یعنی ان کے متعلق بلکہ عبداللہ بن حزم کا یہ قول حافظ ابی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے سیر میں، وہ کہتے ہیں رأیت عثمان فما رأیت ذکرا ولا انثى احسن وجها منه، کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو ان سے خوبصورت کوئی مرد یا عورت میں نے نہیں دیکھا، یعنی بہت خوبصورت تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح صاحب رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کیا حافظ ابی رحمہ اللہ نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی جو داڑھی مبارک ہے رأیتہ، ان کو میں نے اس حالت میں دیکھا کہ ان کا جو داڑھی مبارک تھی وہ زرد انہوں نے اسے کیا ہوا تھا، فما رأیت شیخا اجمل منہ، میں نے ان سے خوبصورت بزرگ بھی کوئی نہیں دیکھا، یعنی حالت بزرگی میں بھی وہ بہترین خوبصورت ماشاءاللہ لگتے۔ اور اس کے علاوہ ایک روایت ہے مسند احمد میں ام موسیٰ ان کی، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ کان عثمان من اجمل الناس، یہ بہت خوبصورت تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی نے حسن و جمال عطا فرمایا تھا۔ باقی جو ان کے صفات ہیں، صفات کے لحاظ سے بعض ایسے لوگ تھے کہ زمانہ جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس وقت سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ فطرت کے قریب پایا گیا، کہ یہ فطرت کے قریب تھے، گناہ اور اس سے پہلے ہی انہیں بہت زیادہ نفرت ہوتی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلام، کہ جو جاہلیت میں بھی بڑے بہترین تھے اور اسلام میں آ کے بھی وہ بہترین، مزید ان کے اندر جو ہے وہ اخلاق کے اندر، عادات کے اندر مزید جو ہے وہ بہتری آئی، حالانکہ پہلے بھی وہ بڑے اچھے تھے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے السنہ میں ذکر کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کا پورا قول یہ ہے کہ واللہ ما قال ابو بکر شعرا فی الجاہلیت ولا اسلام، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ہی جاہلیت میں کوئی شعر کہا ہے اور نہ اسلام میں۔ پھر آگے فرماتی ہیں وکان عثمان معروفا، پھر آگے وہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ تَرَكَ هُوَ وَعُثْمَانُ شُرْبَ الْخَمْرِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہ سیدنا ابو بکر اور عثمان ان دونوں نے جاہلیت میں ہی شراب پینا چھوڑی ہوئی تھی، یعنی یہ شراب نہیں پیتے تھے، حالانکہ سب جو لوگ تھے، معاشرہ تھا، وہ سب شراب پیا کرتے تھے، اور کئی ایک صحابہ بھی، مطلب جب اسلام نہیں آیا تھا یا جب تک حرام نہیں ہوئی تھی تو، لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان دونوں نے کبھی بھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی تھی، یعنی اس وقت ہی ان کے اندر اچھی عادات شامل تھی۔ اسی طرح ابو امامہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ما زنیت فی الاسلام ولا فی الجاہلیت ولا فی الاسلام قط، میں نے نہ ہی کبھی زمانہ جاہلیت میں برائی بدکاری کا کبھی سوچا تھا، نہ کی تھی، اور نہ ہی اسلام کے اندر۔
تو یعنی یہ بعثت سے پہلے ہی ان کے اندر اچھی عادات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی، اسلام آنے سے پہلے ہی ان کے اندر اچھی عادات تھی۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے، فرماتے ہیں وَمَا ازددت للاسلام الا حیاء، کہ میں پہلے بھی بہت زیادہ حیا کیا کرتا تھا، برائی سے بچا کرتا تھا، اسلام آنے سے اس میں اضافہ ہو گیا ہے، بس یہ ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی اپنی عادت بری چھوڑنی پڑ گئی ہو، کہ جو میں عادت مجھے لگی تھی برائی کی تو وہ میں نے چھوڑی ہو، بلکہ وہ اس میں جو میرے اندر پہلے سے چیزیں موجود تھیں ان میں مزید اضافہ ہو گیا اسلام قبول کرنے کے بعد۔ یہ مختصر سی صفات ہیں، عادات ہیں ان کی، جو شروع سے ہی اللہ تعالیٰ نے فطرت جمیلہ پہ رکھا تھا۔ باقی جو علمی مقام ہے اس حساب سے بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قاری بھی تھے، محدث بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ اور بلکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ حافظہ بھی رحمہ اللہ نے سیر میں لکھا ہے کہ عرض القرآن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پورا قرآن مجید پڑھا تھا۔ یعنی یہ سب صحابہ نے ایسا نہیں کیا، سیدنا عثمان ان میں شامل ہے جنہوں نے پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا۔ اور پھر ان کے آگے شاگرد ابو عبد الرحمن السلمی، تابعین میں سب سے بڑے قاری وہ ہیں، ان سے بڑا قاری تابعین میں کوئی نہیں ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی معروف ہیں، تابعی ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے ان سے قرآن مجید پڑھا تھا، سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو یہ اس قاری قرآن بھی تھے، اور اسی طرح محدث بھی تھے، بہت زیادہ ان کی احادیث بھی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور بلکہ مسند احمد میں احمد رحمہ اللہ نے باقاعدہ مسند ان کے ذکر کی۔ اسی طرح بعض ائمہ نے الگ سے ان کی حدیث کو جمع کیا، جیسے کہ ابو قاسم البغوی رحمہ اللہ، ان کی کتاب مسند عثمان بن عفان ہے۔ تو اس طرح سے بہت زیادہ روایات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مروی ہیں، اگرچہ بہت کثرت سے جو صحابہ بیان کرتے ہیں ان میں سے مکثرین میں سے نہیں ہے، لیکن ان کی کافی روایات جو احادیث موجود ہیں ان میں سے جو ہے وہ صحیح بھی ہیں۔ اور باقی علم کے لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بلکہ امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ، وہ اگرچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں میں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے یعنی جو ان کے بارے میں تجزیہ پیش کیا ہے وہ ہے کہ کان اعلمہم بالمناسک عثمان، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو حج اور عمرے کے مناسک ہیں نا، یہ جو عبادت کا طریقہ ہے، سب سے زیادہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جانتے تھے۔ تو یہ اس لحاظ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے۔ تو یہ ان کا علمی مقام ہے کہ قاری بھی تھے، محدث بھی تھے، حدیث بیان کرنے والے بھی، اور اس کے ساتھ عالم بھی تھے۔ تینوں چیزیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جمع تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حافظ صاحب، یہ شیخ صاحب نے کیا اپنی کتاب کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کیا اس بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کی ولادت انہوں نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا تھا؟ جی، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف چیز ہے، اور حافظہ رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ احد السابقین الاولین، کہ یہ سب سے پہلے جو صحابہ اسلام جو قبول کرنے والے تھے، سابقون الاولون، ان میں سے شامل تھے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ فطرت شروع میں ہی ان کی اچھی تھی نا، پھر شروع میں ہی گناہ کو چھوڑنا اور برائی کے اندر نہیں پڑنا، تو شروع میں ان کے اندر خیر موجود تھی۔ اسی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پھیلی تو سیدنا بعض احادیث اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوستوں میں دعوت دی، تو انہوں نے آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، تو یہ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سابقون الاولون میں شامل ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے کچھ خصائص کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ خصائص میں جو ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک تو ذو النورین، جو معروف ہے کہ دو نوروں والا اس کا مطلب بنتا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ جو ہے وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی بھی ہے، ذہبی رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ انما سمی عثمان ذو النورین لأننا لا نعلم احدا اغلق بابه على ابنتي نبي غیره، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہ جو ان کا لقب پڑا ہے، یہ اس وجہ سے کہ کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں کسی بندے کے نکاح میں کبھی نہیں رہی۔ یعنی یہ ایسی خصوصیت ہے جس میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کی صرف انہی کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، پھر جب وہ فوت ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی۔ تو یہ اس لحاظ سے ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے، ایسی جو کسی کو میسر نہیں۔ اسی طرح ان کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں تھی، ان کے ساتھ ہی چلی گئی تھی،
اور پھر انہوں نے واپس آ کے مدینہ کی بھی ہجرت کی ہے، یعنی دونوں ہجرتیں انہوں نے، اس لیے صحابی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں صاحب الہجرتین، دونوں جو ہیں وہ ہجرتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ ان کی معروف خصائص میں یہ چیزیں ہیں کہ یہ ان کے اندر کوئی ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، یہ ایسی خصوصیات ان کے اندر تھیں جیسے ذوالنورین والی، اور صاحب ہجرتین میں بعض دوسرے صحابہ بھی موجود ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ جی صحیح تو ہم سب یہ مطلب ان کی اگر خاصیت کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ بہت بڑے تاجر تھے، اور مطلب بہت زیادہ جو ہے دین کے اوپر خرچ بھی انہوں نے کیا تھا، ہاں تو جی، یہ ایسا بات کچھ تو واقعہ جو ہے اگر آپ بتائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہوا تھا، اور تاجر تھے اور تجارت کیا کرتے تھے۔ آگے ذکر بھی آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے مسلمانوں پر، جب بھی دیکھا گیا کہ مسلمان پریشانی کی حالت میں ہیں اور کہیں پر مسلمانوں کو ضرورت ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آگے کھڑے ہوئے ہیں اور دل کھول کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے خرچ کیا ہے، اور ایسا خرچ کیا ہے کہ اس کے بعد مسلمانوں کو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں رہتی تھی، یعنی جب عثمان رضی اللہ عنہ خرچ کر دیتے تھے تو بس پھر جو ہے وہ بات ختم، جیسا کہ آگے ذکر بھی آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی کنواں کون خریدے گا، کہا میں خرید کے دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بھوک کی تیاری کر رہے ہیں، تو ساعت الاسرہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس میں عثمان کھولتے جا رہے ہیں، یہ بھی دیتا ہوں، یہ بھی دیتا ہوں، یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مال خرچ کرنے والے صحابہ میں شامل تھے۔ انشاءاللہ حافظ صاحب، تمام جو صحابہ کرام ہیں ان کی فضیلت جو ہے اس کا ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، تبھی وہ جو ہے اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں اور ان سے محبت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی کچھ فضائل اگر آپ ہمیں بتائیں۔ جی سلمان بھائی، اصل میں تو جو فضائل ہیں نا صحابہ کرام کے، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، کہا بھی اشارہ فن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جانا، اس سے بڑی کیا ہے، کوئی ہے ہی نہیں سعادت، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی، اصلاً اتنی فضیلت ہی کافی ہوتی ہے۔ لیکن بعض بالکل صحابہ کرام ایسے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ فضیلتیں، یعنی مزید بھی ان کے اندر ان کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انہیں میں شامل تھے، بہت زیادہ فضائل ان کے احادیث میں کئی، اور اسی لیے بلکہ باقاعدہ بعض علماء نے الگ سے ان کے فضائل پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن احمد، ان کی کتاب ہے فضائل عثمان کے نام سے نا چھپی ہوئی ہے۔ تو بھارت وہ اس میں انہوں نے کیا کہ سارے ان کے جو فضائل ہیں وہ بیان کیے ہیں، تو کافی میرا خیال 150 سے زیادہ اس میں شاید احادیث ہیں۔ تو بھارت تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل بہت زیادہ ہیں، ہم چند ایک کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ویسے تو ان کا صحابی ہونا، پھر بعض ایسی بھی ان کے اندر احادیث ہیں جن میں وہ دوسرے صحابہ کے ساتھ شامل ہیں، یعنی دوسرے صحابہ کے ساتھ شمولیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی فضیلت بیان کی تو اس میں وہ شامل ہے۔ لیکن بعض بالخصوص سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہیں، تو جیسا کہ سب سے پہلی تو یہ ان کی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، یعنی یہ بہت بڑی ایک سعادت کی بات ہے کہ جس چیز کے لیے ساری ہم محنت کر رہے ہیں مسلمان، ہم دن رات ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور جنت کو پانے کے لیے، اگرچہ تو سارے صحابہ کے لیے ایران ہے رضی اللہ عنہ ورضوان، لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص ان صحابہ میں شامل فرمایا جن کا نام لے کر، اور ایک دفعہ نہیں، ان کو کئی دفعہ جنت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، کئی دفعہ، یعنی کئی ایک احادیث ہے۔ ایک میں تو جو معروف حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابہ کے نام لیے، تو ان میں فرمایا عثمان فی الجنہ، ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، سنن ترمذی میں، تو وہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے۔ اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی بندے نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جو بھی اب دروازے سے داخل ہوگا نا، دروازہ کھول دیں اور اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ تو جب دروازہ کھولا، کہتے ہیں کہ آگے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، تو یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ 2 دفعہ جنت کی، اس کے علاوہ بھی بشارت، یعنی 2 یہ احادیث ہیں، ان کے علاوہ بھی 2 جگہ پر، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ کی جو روایت نا حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا سیر میں، وہ ہے کہ اشترى عثمان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت مرتين یوم رومۃ و یوم یعیش العسرہ،
وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 2 دفعہ جنت کو خریدا ہے. ایک دفعہ جو وہ کنواں تھا روما کا وہ انہوں نے خریدا، تو اس وقت جنت انہوں نے خریدی، اور دوسری دفعہ جب جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک اس کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا تیار کر رہے تھے اس وقت انہوں نے خریدا. یہ اگرچہ یہ جو روایت ہے نا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کمزور ہے، لیکن اس کے اسی کی جو تائید میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب محاصرہ کیا تھا ابو عبد الرحمن السلمی ہی بیان کرتے ہیں، اس وقت انہوں نے مخاطب کر کے جو اس وقت منافقین تھے انہیں کہا تھا کہ الستم تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفر رومۃ فلہ الجنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو اس کنویں کو خریدے گا اور مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا. ایک یہ موقع، پھر وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الستم تعلمون انہ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی من جہز جیش العسرہ، جس نے جیش العسرہ کے لیے یہ جو سامان ہمیں اس جہاد میں ضرورت ہے وہ دیا تو فلاح الجنہ اس کے لیے بھی جنت ہے. تو فجہزتہم، پھر میں نے وہ سارا جو ہے وہ خرچ اٹھایا تھا، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ہی ہے. یعنی یہ 2 موقع اس سے الگ بھی ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کی جو ہے وہ بشارت دی. اسی طرح بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جیش العسرہ کا موقع تھا اس غزوے پر، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد اگر عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے نا تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یعنی انہوں نے اس قدر اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیا ہے کہ اب ان کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں بھی ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت وہ پہاڑ ہلا، تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تیرے اوپر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو ان میں وہ شہید میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی بھی ان کو جو ہے وہ خوشخبری دی. شہادت کا رتبہ آپ کے علم میں ہے کہ کس قدر جو ہے وہ بلند ہے. اور اس کے علاوہ بھی ان کو نبی صلی اللہ علیہ حیا کے حوالے سے بھی، حیا کے حوالے سے بھی ان کی جی ہاں، حیا کے حوالے سے معروف احادیث ہیں کہ معروف عائشہ حدیث رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ آئے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ، پہلے دوسرے سے اب آئے ہیں آپ بیٹھے رہے، لیکن جب یہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو سیٹ کر لیا بھائی اچھی طرح سے. تو پوچھا گیا بعد میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ میں کس طرح اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے حیا کرتے ہیں. اور بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد بھی ویسے بھی فرمائی کہ اشدہم حیاء عثمان، کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے وہ عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ، بڑے باحیا ہیں. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کی فضیلت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جب فتنہ ہوگا نا، فساد ہوگا سیدنا عثمان کے خلاف، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت یہ جو عثمان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہدایت پر ہوں گے. یہ سنن ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے. یعنی ہدایت یافتہ ہونا بھی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گارنٹی ہو گئی کہ یہ ہدایت یافتہ بھی ہوں گے. تو بہت ساری اگر ہم پڑھتے جائیں تو احادیث تو بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت. تو یہ چیزہ چند معروف جو احادیث ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ وارد ہیں. جی حافظ صاحب، یہ فضائل جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے اوپر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور ویسے بھی ہمیں حدیث سے بہت سارے مطلب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ یا اور صحابہ کرام کے ہمیں فضائل ملتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ کیا ہے ہمیں ان کے فضائل بتانے کی؟ کیا مطلب مین کیوں ہمیں ان کے فضائل جاننے؟ اصل دیکھیں نا کہ بعض لوگ ہیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو چنا ہے نا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جب تک ہمیں ان کے مقام کا نہیں پتہ ہوگا نا اس وقت تک ہم ان کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس کی اہمیت کو نہیں جان سکتے. صحیح ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے جو دین نبی سے منتقل کرنے والے ان کو بھی چنا ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا معروف قول ہے مصنف احمد وغیرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دل میں دیکھا اور سب سے بہترین دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. پھر سب سے بہترین دل صحابہ کرام تھے، ان کو چن لیا. کس لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر بنے اور آگے اس دین کو پھیلائیں. جب ہم فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں صحابہ کرام کے، یا ان کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کے علاوہ نیچے بعد دوسرے جو سلف ہیں ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مین وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ جو دین ہے جنہوں نے منتقل کیا ہے وہ اس قدر عظیم لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں
اگر ہم ان کے بارے میں تشکیک کا پہلو رکھتے ہیں تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا جو دین مشکوک بن جائے گا. جس طرح ایک نبی کی فضیلت جانے بغیر کوئی بھی انسان ان کی نبوت کا انکار کر دیتا ہے، اسی طرح اگر کوئی صحابہ کرام کی فضیلت جانے بغیر یا ان کی فضیلت نہ جانتا ہو، وہ کوئی ایسا کام کر دے گا، وہ اگر کوئی ایسی سوچ رکھ دے گا ان کے بارے میں، تو وہ پورے دین کو مشکوک بنا دے گا. یہ سب سے اہم وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بطور انعام جب چن لیا کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک خاص پروٹوکول عطا فرمایا. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نماز میں ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں پر کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا راستہ جو ہے وہ دکھا، جن پر تیرا انعام ہوا. اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کون نیک لوگ ہیں اور ان کے کیا فضائل ہیں اور ان کے کیا سیرت ہے، تب تک ہم کس طرح سے ان کے راستے پر چل سکتے ہیں یا ان کے جیسا ہونے کی دعا کر سکتے ہیں. تبھی کریں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون لوگ تھے اور ان کی کیا فضیلت تھی وغیرہ وغیرہ. جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب، اس وقت جو ہے جو دوسرے جو صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، ان کی کیا رائے تھی ان کے متعلق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تمام صحابہ کی رتب اللسان، یعنی تمام صحابہ کا اتفاق تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیکی، تقوی، اللہیت پر. اور تمام صحابہ متفق تھے. کہیں نہیں ملتا کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی، نیکی، اللہیت اس پر کوئی اعتراض کیا ہو. اور آگے بھی جیسا کہ ہم ذکر کریں گے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ جو صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ خلافت کے بھی حقدار ہیں، یعنی اس قدر ان کے اوپر اعتماد تھا صحابہ کرام کو پہلے سے. اور بالخصوص بعض صحابہ جیسا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص، ان کے متعلق ہم ویسے تو بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت زیادہ صحابہ کرام کی جو ان کے متعلق اقوال ہیں ملتے ہیں، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالخصوص ہم دو تین دیکھ لیتے ہیں. اس وجہ سے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی ایسی بات تھی، کوئی ایسا جھگڑا تھا، نعوذ باللہ ایسی کوئی صورتحال تھی. حالانکہ بالکل ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، بعض لوگوں نے پروپیگنڈا کر دیا. لیکن اسی کے ہم تناظر میں دیکھ لیتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحیح سند سے روایت موجود ہے کہ انہوں نے خطبے کے دوران میں یہ آیت پڑھی قرآن مجید کی جو سورہ الانبیاء میں ہے نا، وَلَقَدْ سَبَقَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، کہ جو لوگ ہماری طرف سے ان کے لیے بھلائی اور خیر اور تقوی مقدر بن چکی ہے نا، وہ جہنم سے دور ہی رہیں گے. یہ آیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے میں پڑھی منبر کے اوپر. پھر اس کے بعد فرمایا عثمان منہم، کہ عثمان ان لوگوں میں شامل ہے. یعنی وہ لوگ جن کے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ تو نیکی کرنے والی ہیں، ان کے اندر تو خیر ہی خیر ہے، ان کے اندر تو تقوی اور اللہیت ہی ہے، اور یہ جہنم سے دور ہی رہیں گے. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ گواہی دی، اور بالکل یہ صحیح ثابت ہے ان سے. اسی طرح ایک دفعہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لوگوں نے ذکر کیا، یہ بھی روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں ہی ہے، لوگوں نے ذکر کیا سیدنا عثمان کا. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ابھی میرے والد علی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے اور وہ تمہیں بتائیں گے کہ عثمان کی شان کیا ہے رضی اللہ عنہ. وہ آئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے آ کے قرآن مجید کی جو آیت ہے نا سورہ المائدہ کی، یہ آیت تلاوت کی کہ آیت علی صلی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین، کہ وہ لوگ ایمان لائے، پھر نیک عمل کیے، پھر ایمان کے ساتھ تقوی کا راستہ اختیار کیا، پھر تقوی اور احسان کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان اور نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہ آیت تلاوت کر کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان ان لوگوں میں شامل تھے. یعنی دو قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کا مصداق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہرایا کہ یہ دو آیات جو ہیں ان میں پکے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شامل ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات بن سعد میں وہ فرماتے ہیں کہ حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم،
کہ جو بندہ عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے. یہ آیت تلاوت کر کے آیت کا ٹکڑا پھر وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے کہ جو عدل کا حکم بھی دیتے ہیں اور ہدایت کے راستے پر ہیں. تو یہ صحابہ کرام ساری تقریباً سیدنا علی رضی اللہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو ہے وہ اسی طرح کی تعریفی کلمات اور توصیفی کلمات اور قرآن مجید کی آیات کا مصداق انہیں ٹھہراتے ہیں کہ قرآن مجید میں فلاں فلاں جو آیت مومنین کے بارے میں، متقین کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ہے، خیر و بلائی کرنے والوں کے بارے میں ہے، وہ ان کے بارے میں ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں یہ گواہیاں دے رہے ہیں. جی اب صاحب آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قاری بھی تھے، عالم بھی تھے، اور بھی محدث بھی تھے. تو اسی طرح ان کے جو عبادت اور زہد ہے اس کے بارے میں کتاب میں کچھ ذکر ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیں. ہاں جی، حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے جو ایک بات لکھی ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف بھی ہے. وہ فرماتے ہیں وصح من وجوہ، کئی ایک اسانید سے یہ بات صحیح ثابت ہے کہ ان عثمان قرأ القرآن کلہ فی رکعہ، کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے قاری تھے کہ انہوں نے قرآن مجید ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے. اور یہ صحیح ثابت بھی ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو اپنی سند سے بیان کیا وہ سند صحیح ہے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، زہد اور تقوی اختیار کرنے والے، اور جیسا کہ ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگا تو جو ان کے پاس مال ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے. یعنی اس قدر جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے تھے. اور عبادت میں اور تہجد گزاری میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے صحابہ کی طرح بہت زیادہ شوق اور ذوق رکھنے والے، اور قرآن مجید سب سے زیادہ، بہت زیادہ قرآن مجید پڑھ کرتے. بلکہ ان کا قول بھی ہے شعب الایمان وغیرہ میں، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے جو دل ہیں یہ واقع ہی جو ہے وہ صاف ہوں اور ان کے اندر یہ جو دنیا کی محبت اور اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہوں تو کبھی بھی ہمارے دل قرآن مجید پڑھ کے کبھی بھی سیر نہ ہو، یعنی کبھی بھی دل نہ بھرے، بندہ پڑھتا ہی رہے، کبھی بھی تھکاوٹ نہ ہو. نہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس طرح زہد، تقوی، للہیت، اس میں اپنی مثال آپ تھے. اور قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کرنے والے اور تہجد پڑھنے والے. یہ جو ان کا ایک آیت میں ایک رکعت میں پورا قرآن مجید پڑھنے کا ذکر ہے، یہ مکہ میں جو ہے وہ مطاف میں بیت اللہ کے سامنے انہوں نے اس طرح پڑھا. اور یہ بہت بڑی ان کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری پر دلالت کرتی ہے. صحیح. یہاں پہ ایک جو سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ویسے بھی کچھ جو سامعین ابھی سن رہے ہیں بعد میں بھی سنیں گے، شاید وہ اس چیز کے اوپر تھوڑا سا وہ مطلب کہیں کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کیسے ممکن کیسے ہے یہ، اور کہ کیا ہمیں بھی ایک رکعت کے اندر یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کو تو اس طرح ہے نا کہ آپ اس کا حق ادا کرنے کے لیے تین دنوں کے اندر جو ہے اس کو پڑھیں. تو اگر اس کے تھوڑا سا اگر اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں کہ ایک اس دن میں میں بھی پڑھا مختصر جا سکتا ہے. ویسے تو اس پہ نا آپ نے میرا پہلے پروگرام، یہ تو آپ چلیں نئے سامعین کے لیے اچھی بات ہے، اس پہ پہلے ایک پروگرام میں شاید میرا خیال ہے کہ جو فیضان فیصل عبدالعزیز بھائی ہیں ان کے ساتھ کسی پروگرام میں یہ بات ہوئی بھی ہے، لیکن ان کا ایک مضمون بھی ہے اس پہ، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے قرآن مجید کو 3 دنوں سے کم پڑھنے والا، اس میں یہ جو ممانعت ہے یہ علماء نے اس کے 2 توجیہات کی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جس بندے، یہ اس کے لیے ہے جو بندہ قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ جسے قرآن مجید جب پڑھے اور وہ صحیح طرح سے اس کے باقاعدہ جو حروف اور اس کی ادا اور اس کے فہم کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اور یہ صرف ایک سیدنا عثمان نہیں، بہت زیادہ سلف سے ثابت ہے کہ وہ پڑھا کرتے تھے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں ممانعت نہیں ہے، اس میں صرف یہ بات ہے کہ جو 3 دن سے کم میں پڑھتا ہے قرآن مجید کو صحیح طرح سے سمجھتا نہیں ہے. تو یہ اسی صورت میں ہے جب سمجھتا نہیں ہے، اگر سمجھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ بالخصوص جب فضیلت زمان یا فضیلت مکان ہو جائے نا، اس وقت یہ حکم ویسے ہی اٹھ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر رمضان آ گیا نا تو یہ بڑا فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں آپ قرآن مجید زیادہ پڑھ سکتے ہیں اور بڑے آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے.
اور اگر مکہ میں یا مدینہ میں آپ چلے گئے تو اس وقت آپ وہاں پر فضیلت مکان ہے تو زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ ممکن کیسے ہے؟ ممکن ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں ہے۔ آج جدید دور ہے میڈیا کا، آپ یوٹیوب پہ جا کے قرآن مجید لکھیں، کوئی 7-8 گھنٹوں میں آپ کو مل جائے گا قرآن مجید پورا پڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی بالکل تو ہے، 7 گھنٹے کا ہے جی۔ ہاں، تو یہ ممکن ہے۔ اصل میں ہم نے کبھی پڑھا نہیں نا، ہمارے ہاں لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے رمضان میں جا کے کوئی ایک آدھ پارا، انہیں لگتا ہے قرآن ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ فتح الباری میں بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو جس قدر انسان زیادہ پڑھتا رہتا ہے نا، اس کی زبان پر اس قدر ہی رواں ہو جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، جب آپ قرآن مجید کو زیادہ پڑھتے رہتے ہیں نا، تو آپ کوئی بھی انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ وہ جب زیادہ پڑھتا رہے گا نا، تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ زیادہ جلدی قرآن مجید اس نے پارا پہلے زیادہ وقت میں کم وہ ختم کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ رمضان میں ہمارا عمومی طور پہ یہ تجربہ ہو جاتا ہے کہ آپ شروع میں جب قرآن پارا زیادہ دیر میں ختم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے اگر اتنا ہی وقت آپ بعد میں دیں تو وہ جلدی ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ زبان پر رواں ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھ کے اس قدر اس کو رواں کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ استدراج تھا، یعنی ایک اضافی بات تھی۔ جی جی بالکل، جزاک اللہ خیر۔ پھر صاحب آگے چلتے ہیں، اب تو ہم نے کافی چیزیں اب کور کر لی ہیں، صفات اور علمی ان کے مقامات اور خصائص اور فضائل۔ اب تھوڑا خلافت کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ تیسرے جو ہے خلیفہ بھی تھے، تو اس کے اندر بھی کافی سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کہہ لیں کہ غلط چیزیں لوگوں کو پتہ ہیں، کیونکہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، صحیح جگہوں سے ہم پڑھتے نہیں ہیں، صحیح لوگوں سے ہم دین لیتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جہاں سے ہمیں جو مل رہا ہوتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ ہم صحیح عقیدے سے بھی دور ہونے لگتے ہیں۔ تو یہ جو خلافت کا جو کہہ لیں کہ ایک پورا سسٹم تھا اس وقت، کیسے خلیفہ بنے، اور کیا جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں ہی ان کو مقرر کر دیا تھا، یا کیا تھا کہ کچھ نشانیاں چھوڑ کے گئے تھے؟ اس کے بارے میں اگر ہمیں آپ کچھ بتائیں۔ سلمان بھائی، اصل میں جو اہل السنہ کا ہمارا جو عقیدہ ہے نا، اس عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جو بھی خلفائے اربعہ ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے ہر ایک اپنے دور میں جس وقت یہ خلیفہ بنے ہیں، یہ سب سے زیادہ حق یہی رکھتے تھے خلافت کا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ جیسا سوچتے ہیں جی فلاں حق رکھتا تھا اور فلاں کو مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چنا گیا ہے، اس دنیا میں، اس زمین پر مسلمانوں میں صرف وہی خلافت کے حقدار تھے اس دن۔ جس دن عمر رضی اللہ عنہ کو چنا گیا، اس وقت بھی ایسا ہی تھا کہ ان کی موجودگی میں کوئی دوسرا بندہ خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ، یعنی ہر بندہ اپنی اپنی خلافت کے وقت میں حق رکھتا تھا۔ یہ ہمارے عقیدے کی میں بات شامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، یعنی تمام صحابہ متفق ہو گئے، اگرچہ بعض دفعہ کو بھی اختلاف ہو بھی جاتا لیکن متفق ہو جاتے تھے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہی بات ہے کہ جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں مسلمانوں کے، اس دن اس دنیا پر، روئے زمین پر مسلمانوں میں سب سے زیادہ خلافت کے حقدار وہی تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ کسی اور کی خلافت کو انہیں مل گئی۔ یہ ایک ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک تو جماع صحابہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں صریح اشارے بھی ہیں، یعنی بعض احادیث میں صریح باتیں ہیں، اشارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیے ہیں۔ ایک دو میں آپ کے سامنے ذکر بھی کر دیتا ہوں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ ان واللہ اللہ ھذا الامر یوما، کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی دن آپ کو یہ خلافت، یہ ولایت عطا فرما دے، فاراد المنافقون ان تخلع، اور منافقین یہ چاہیں کہ تم سے یہ چھین لیں اور تم سے یہ چھیننا چاہیں، فلا تخلعوا، تم نے اسے نہیں اتارنا، یعنی یہ جو خلافت اللہ تعالیٰ آپ کو پہنا دیں گے، یہ خلافت، اس کو آپ نے اتارنا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے واضح اشارہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ترتیب مختلف تھی، یعنی فلاں نے پہلے بننا تھا اور فلاں نے، تو اگر ترتیب مختلف ہوتی تو ایک کی وفات کے بعد دوسرے میں بننا تھا نا، تو پھر تو وہ ان کی خلافت میں فوت ہو جاتے، ان کی باری نہیں آنی تھی۔
اگر کوئی بندہ کہتا ہے مثال کے طور پر جی کہتا ہے کہ سیدنا عمر نے پہلے بننا تھا، وہ ابو بکر نے بعد میں بنا تھا، ابو بکر کی وفات پہلے ہو رہی ہے، اس عمر کی رضی اللہ عنہ کی بعد میں جو ہے وہ بعد میں ہو رہی ہے. تو اگر ابو عمر بن جاتے تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باری نہیں آنی تھی، انہوں نے تو پہلے بہت ہونا تھا. یعنی ایک اسی طرح باقی بات کی جا سکتی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ خلیفہ بنیں گے، تو یہی جگہ بنتی ہے. اور کون سی جگہ بنتی ہے اس کے علاوہ؟ یعنی کہ ہم کہیں کہ فلاں جگہ پہ فٹ ہو سکتے تھے، نہیں، یہی ان کی جو ہے وہ ترتیب کے لحاظ سے باری تھی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو بعض جو ابن ابی سنہ نے ذکر کیا ہے، ابن ابی عاصم نے سنہ میں ذکر کیا، وہ جو حدیث ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ ان کو خلیفہ کہا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کا نام یعنی نہیں لیا، یعنی صرف بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 چیزوں سے نجات پا گیا تو وہ نجات پا گیا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات، پھر دجال کا ذکر کیا اور فرمایا وقتل خلیفۃ مستبر بالحق، اور وہ خلیفہ جو صبر کرنے والا ہوگا اور حق پر کھڑا ہوگا، یعنی حق کے اوپر مصابرت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہوگا، اس کو شہید کر دیا جائے گا. ان کی جو شہادت ہے اس وقت جو بندہ قائم رہا اور نجات پا گیا اور افراط و تفرید کا شکار نہ ہوا، وہ بندہ نجات پا گیا. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ خلیفہ کے الفاظ بھی ان کے لیے موجود ہیں. اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اشارے ملتے ہیں. یہ ایک یعنی گواہی ہے. دوسری، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پر ان کی خلافت کی طرف اشارہ کیا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ میں نا ایک روایت آتی ہے اور وہ صحیح ہے، یعنی سند اس کی حسن بنتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وصیت تھی نا، اسے عثمان رضی اللہ عنہ لکھ رہے تھے. تو لکھنے کے دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی یعنی جیسے کہتے ہیں کہ بے ہوشی طاری ہوگی ان کے اوپر. تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی آگے جو خلافت کا نام نا عمر رضی اللہ عنہ کا لکھ دیا. جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آئی تو انہوں نے جو ہے وہ پوچھا من کتاب تھا، کس کا نام لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا عمر بن الخطاب، عمر کا لکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے اسی کا نام لکھا جس کا میرا ارادہ تھا، میں بھی انہی کا نام لکھنا چاہتا تھا. وَلَوْ كَتَبْتَ نَفْسَكَ كُنْتَ لَهَا أَهْلًا، اے عثمان اگر آپ اپنا نام بھی لکھ لیتے نا تو آپ حقدار آپ بھی تھے، یعنی آپ بھی اس اہل تھے، جی یعنی آپ کے اندر بھی اہلیت موجود تھی. تو یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے اندر اہلیت موجود تھی، یعنی خلیفہ بننے کی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس اہل نہیں تھے جیسا کہ بعض لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے تو باقاعدہ جو کمیٹی بنائی ہے خلفاء کی، انہی لوگوں کی بنائی ہے نا جن کو وہ اس یعنی منصب کے اہل سمجھتے تھے کہ یہ خلیفہ بن سکتے ہیں. تو ان 6 لوگوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیا انہوں نے باقاعدہ، یعنی سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا زبیر، سیدنا طلحہ اور جو ہے وہ سعد اور عبد الرحمن بن عوف، ان کے نام لیے تھے. تو ان میں یہ شامل تھے. اور اس سے بھی اگلی بات یہ کہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی انہیں حقدار سمجھتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ میں انہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. یعنی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ کا جو خلافت کا جو پروسیجر ہے وہ یہی ہوا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی دے دی کہ یہ 6 لوگ ہیں، ان میں سے آپ نے کسی کو خلیفہ بنا لینا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے وہ 6 لوگ بتا دیے جیسے میں نے نام بتائے. تو یہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے نام پھر آخر میں رہ گئے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نام کر لینا تھا. اور پھر جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت تسلیم کر لیا. اور بلکہ احادیث میں واضح الفاظ ہیں کہ سیدنا سب سے پہلے عبد الرحمن بن عوف انہوں نے بیعت کی، اور دوسرے نمبر پہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یعنی یہ جو ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے کہ جب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ساری کی، آپ اس طرح سے جو ہے وہ میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، آپ کو چنوں گا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو اگر میں نے علی کو چنا پھر آپ نے اطاعت کرنی ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کہا کہ اگر میں عثمان کو چنوں پھر آپ نے ان کی اطاعت کرنی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر ایسے ہی ہوا. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بیعت کی اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی. اور اس قدر پختہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے کہ
یہ ابو بکر الخلال نے سنہ میں ذکر کیا ہے، امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول صحیح ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہے نا، یہ سب سے زیادہ پختہ بیعت ہوئی ہے. یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے وقت بھی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، اور سیدنا عمر کی تو ویسے ہی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی تھی. لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے نا، سب سے پختہ ترین بیعت یہ ہوئی تھی کہ فوراً ہی جیسے ہی فیصلہ ہوا اسی وقت سب نے، یعنی اوقد ہے، سب سے زیادہ جو ہے وہ پختہ طریقے کے ساتھ اور فوری طور پر جو بیعت ہوئی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے، کہ اس قدر پختہ ان کی خلافت تھی، اور اس قدر یہ صحابہ کرام کے مابین معروف تھے کہ یہ اہل ہیں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ گئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر پوچھا کسی سے کہ کیا خیال ہے، یعنی لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بعد خلیفہ کا، ان کے بارے میں کون ذہن میں آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور جو ترتیب ہے نا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس طرح سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلتی آ رہی تھی. جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا، ہم نے ترتیب جو بنائی ہوئی تھی وہ ایسی تھی، ابو بکر، عمر اور عثمان. یعنی یہ ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی موجود تھی. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی ایک آسانی سے اور صحیح حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہماری یہ ترتیب چلتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیّا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی وقت یہ ترتیب. اگر یہ ترتیب اس طرح نہ ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ وہی نازل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی وضاحت فرماتے کہ ایسا نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ترتیب چلاتے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان، ابو بکر، عمر اور عثمان. تو یہ وہی ترتیب ہے. اور پھر اہل سنہ نے بھی اس پر اتفاق کیا. اگرچہ یہ بات وضاحت یہاں پہ ضروری ہے کہ شروع میں بعض لوگوں کے ذہن میں یہ تھا، اور بعض علماء بھی اس چیز کے قائل رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. اس بارے میں تھوڑا سا مائنر سا، بہت زیادہ نہیں، مائنر سا اختلاف رہا افضلیت میں، خلافت میں نہیں. خلافت میں سبھی یہ کہتے ہیں، اہل سنہ کے تمام علماء متفق ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد سیدنا علی کی خلافت رضی اللہ عنہ. لیکن افضلیت میں یہ ایک مائنر سا اختلاف رہا. لیکن بعد میں پھر پورے جو مسلمان ہیں، اہل السنہ ہیں، ان کا اجماع ہو گیا ہے. اب اہل السنہ کا اجماع ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں. یہ جو ترتیب ہے اسی طرح جس طرح ان کی خلافت میں ترتیب ہے، یہی افضلیت میں ترتیب ہے، اور اسی ترتیب سے جو ہے وہ اہل السنہ کی تمام جو کتب عقائد ہیں ان میں یہ ذکر ہوتا ہے. تو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے بارے میں، یا اس کے شروع میں بات کی. باقی جو بیعت ہوئی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو یہ ذوالحجہ کی جو آخری ایام ہیں ان میں ہوئی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد فیصلہ ہوا، اور ان کی خلافت جو ہے وہ شروع جو ہے آگے محرم کے اندر سے ان کی خلافت پھر شروع ہو گئی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 24 ہجری سے. تو یہ معروف جو ہے وہ ایک مورخین کی چیز ہے. جی صحیح. تو حافظ صاحب یہ خلافت کا جو مدت، مطلب کتنا مدت کا کی یہ خلافت تھی ان کی، اور کیا کچھ اہم کارنامے اگر مختصر آپ ہمارے سامنے آپ خلافت کے ان کی پیریڈ کے اندر بتا سکیں؟ جو خلافت کی مدت ہے نا، اس کے بارے میں جو ہے وہ معروف قول جو ہے وہ 12 سال کا ہے، اور بعض تابعین کے اقوال بھی یہی ملتے ہیں، جیسا کہ مسور بن مخرمہ ہے اور بھی لوگوں کے، کہ یہ جو ہے وہ ان کی خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سنت عشرہ 12 سال تھی. اور بہت عظیم یہ دور تھا، اور مسلمانوں کا سنہری دور تھا، بہترین خوبصورت جو ہے وہ دور تھا. اور ایسا نہیں تھا کہ جیسے مطلب بعض لوگ معروف کر دیتے ہیں کہ اس میں ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا، بس کہانی بانی شروع کی ہے. نہیں، بڑا بہترین دور تھا. اس میں فتوحات ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ فتوحات ہوئی ہیں. مسلمانوں نے بہت سارے علاقے فتح کیے ہیں، اور بہت زیادہ ترقی ہوئی ہے مسلمانوں کے علاقوں میں. اور وہ ایک لمبی لسٹ ہے، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ فتوحات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جہاد ہوتے رہے ہیں. اور سب سے بڑا جو کارنامہ جو علماء بیان کرتے ہیں، اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ قرآن مجید کے متعلق اختلاف ہو رہا ہے، لوگ قرآن مجید میں ہی اختلاف کر رہے ہیں، اور قرأت وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ اگر اس وقت یہ یعنی مسلمان سب متفق ہیں کہ یہ قرآن مجید یہی ہے،
مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تمام مسلمان متفق ہیں۔ اگر وہ ویسے ہی چلتا رہتا کہ یہ تمہارا قرآن ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ تمہارا فرقے کا قرآن ہے، کہاں کیا ہو جانا تھا، یعنی مطلب سارا ہی جو ہے وہ مسلمان پریشان ہو جاتے، سمجھ ہی نہ آتی۔ تو یہ سب سے بڑا کارنامہ جو انہوں نے اپنی خلافت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا وہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو انہوں نے مسلمانوں کے ایک قرآن میں ایک مصحف پر جمع کر دیا، کہ سارے جو ہیں وہ مصحف لے لیے اور ایک ہی مصحف جو ہے وہ صحابہ کرام کی کمیٹی بنوائی اور اس کے مطابق جو ہے وہ مصحف عثمانی جو اسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ جی عام کر دیا کہ مسلمانوں کا قرآن مجید تو ایک ہونا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ تمام جو علماء ہیں وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے کارناموں میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام تھا جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اور اس طرح جب ضرورت ہوئی مسجد نبی کی توسیع کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ توسیع بھی ہوئی۔ تو اس کے علاوہ بھی لوگوں کے جو فلاح و بہبود کے کام ہیں اور یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کیے ہیں۔ اور اسلام کا جو آپ سمجھیں کہ جو سنہری ادوار میں شامل ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور۔ باقی بعض لوگوں نے یہ معروف کر دیا ہو جی 6 سال ٹھیک ہی گزرے پھر 6 سال خرابی ہوگی اور ایسے یہ کہانیاں چلائی ہوئی ہیں۔ یہ بس کہانیاں ہیں، جو مرضی جتنی مرضی بیان کرتے رہیں، وگرنہ جو اثرات ہیں ان کی خلافت کے اور وہ بہت بہترین، بہت اچھے ہیں۔ اور باقی ہم ذکر کریں گے آگے کہ جو لوگوں نے جی الزامات جی لگائے باتیں کی وہ تو الگ سی چیزیں ہیں، لیکن ویسے اصلاً جو اگر دیکھا جائے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو بڑی بہترین ان کی شاندار خلافت تھی اور بڑے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ایک آخری چیز جو کہ بہت اہم ہے وہ شہادت کے حوالے سے ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جن کی سیرت کو اگر پڑھیں تو وہ ایک بہترین اخلاق کے مالک، حیا جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا کہ فرشتے بھی جن سے حیا کرتے اور کھلے ہاتھوں سے جو ہے دونوں ہاتھوں سے دین کے اوپر لگانے والے، اور تمام صحابہ جو ہے متفق ہو کر سب نے ان کے مطلب بیعت بھی کی، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر یہ شہادت والا یہ قتل کا معاملہ یہ کیسے ہوا، کون لوگ تھے اور یہ کب جا کے مطلب کون سے سال میں جا کے یہ چیزیں شروع ہوئی تھی؟ اصل میں جو شہادت ہے ہم پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ذوالحجہ کے مہینے میں ہوئی ہے، اور معروف یہ ہے کہ 18 ذوالحجہ کو جمعہ کا دن تھا۔ اور یہ حافظہ بھی رحمہ اللہ نے سیر میں یہ بات لکھی ہے کہ قتل علی 18 خلط من ذی الحجہ، یعنی 18 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن، اور بعض نے کہا کہ عصر کے بعد، اور پھر مغرب اور عشاء کے درمیان دفن کیے گئے بقیع میں، اور اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ 82 سال تھی، 82۔ اور یہی معروف ہے اور صحیح یہی بات ہے، ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ صحیح بھی یہی ہے کہ 82 سال کی عمر میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ان کی شہادت ہے۔ باقی جو اسباب کیا تھے شہادت کے، ایک لمبا الگ سے موضوع ہے۔ اصلاً ہوا یہ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے بڑے خیر و برکت کا باعث بن رہا تھا، اور اس میں بڑی مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث ہو رہا تھا۔ اب جو غیر مسلم ہیں، یہودی تھے، اور ان لوگوں کو تو یہ بات بالکل بھی ان سے تو برداشت نہیں ہوگی کہ مسلمان اس قدر ترقی کر رہے ہیں اور ایسا مسلمان جو ہے وہ بہترین فتوحات کر رہے ہیں اور اپنا اندرون برون سارے جو معاملات ہیں بہترین چل رہے ہیں۔ تو یہ یہودیوں میں عبداللہ بن سبا نامی ایک بہت یہودی تھا، اس نے اسلام قبول کیا بظاہر، اور اس نے یہ فتنہ بازی شروع کی سب سے پہلے کہ کسی طرح سے یہ جو ایک ترقی کی طرف مسلمان جا رہے ہیں اور اس کو روکا جائے، مسلمانوں کے درمیان میں کوئی ایسا معاملہ، ایسی کوئی پھوٹ ڈال دی جائے، کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ جس کے بعد مسلمان آپس میں مل کے نہ بیٹھ سکیں، ایسا وہ کام کر دیں۔ تو اس نے سب سے پہلے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، اور ہوا یہ کہ بعض لوگ جو تھے بظاہر ان میں جو نوجوان لوگ تھے اور دور کے علاقوں کے لوگ تھے جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، نہ انہیں کوئی پتہ تھا، نہ صحابہ کرام کی کوئی تربیت میں رہے، نہ انہیں پتہ تھا، ان لوگوں کی اس نے بھڑکانا شروع کیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں الزامات لگانے شروع کیے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات اور الزامات اور ان کے بارے میں باتیں گھڑی ہوئی تھیں، جبکہ وہ صحابہ کرام کو
پتہ تھیں اور ان کا معنی بھی پتہ تھا کہ یہ اس وجہ سے یہ معاملات ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مصر کا ایک آدمی نا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور اس وقت وہ یعنی بیت اللہ کے حج کے لیے مکہ میں تھے، تو آ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ انی سائلک عن شیء فحدثنی عنہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مصری کا ہوگا، اس کو لوگوں نے بتایا ہوگا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت خلیفہ ہیں ایسے اور ایسے ہیں، یہ مصری بھی تھے اس میں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے، بلکہ پروپیگنڈا بھی انہیں کیا تھا۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں تو مجھے بتائیں نا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بھائی پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا کیا تم جانتے ہو حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، کیا آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن بھاگ گئے تھے؟ یعنی یہ بھاگ گئے تھے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر فرمانے لگے نام، ہاں بات صحیح ہے۔ کہنے لگا دوسری حل تعلم انہ تغیب عن بدر، کیا تم آپ کو یہ پتہ ہے کہ عثمان جو ہے وہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، اس سے میں غیر حاضر تھے؟ قال نعم، عبداللہ بن عمر فرمانے لگے ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا تھا۔ اچھا، اس نے کہا کہ حل تعلم انہ تغیب عن بیت رضوان، آپ کو پتا ہے کہ بیت رضوان سے بھی یہ پیچھے رہے تھے، اس میں بھی موجود نہیں تھے، غیر حاضر تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نعم، ہاں یہ بھی ایسے ہے، بات تو یہ بھی ٹھیک ہے، تینوں باتیں ایسی ہیں۔ وہ جو نوجوان تھا نا، تو اس نے نعرہ لگایا، کہتا اللہ اکبر، یعنی دیکھو یہ تو باتیں صحیح ہیں، ایسے ہی ہے، جو الزام لگائے ہوئے ہیں صحیح ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اب بیٹھ جاؤ، اب میں بتاتا ہوں کہ مطلب کیا ہے۔ یہ باتیں ٹھیک تھیں، یہ تم کر رہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اب بیٹھو ذرا تمہیں بتاؤں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ یعنی یہ آپ ایک مثال لیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ دور بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ کسی صحابی سے پوچھا، نہ یعنی صحابہ کے نام کا فہم نہیں دیا نا، اصل بات یہ ہے۔ تو ان سے پوچھتے کہ ان کے پاس آ کر رہنمائی لیتے کہ یہ باتیں جو ہے وہ سیدنا عثمان کے بارے میں لوگ پھیلا رہے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے نہیں، بس الزام سنے ہیں اور بس شروع ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر سے نے بٹھا لیا، کہنے لگے اب بیٹھو، اب میری سنو، یہ جو تینوں باتیں تم نے شروع کی ہیں، سب سے پہلے تم نے کہا کہ احد کے دن وہ بھاگ گئے تھے، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان اللہ عفا عنہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان خود کیا ہے، کہ جو بھی جب وہ اس وقت ایسا معاملہ بن گیا تھا احد کے دن کے بعد صحابہ جلدی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، یعنی کوئی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور اس طرح کا معاملہ بن گیا، تو اس وقت کچھ صحابہ میدان سے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ جو ایک صورتحال تھی اس میں ایسا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ان کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، یہ ان کی خطا ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ یہ تو پہلی بات ہوگی۔ دوسری اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ تو نے کہا کہ وہ تو بدر میں شریک ہی کوئی نہیں ہوئے، غزوہ بدر کتنا بڑا مسلمانوں اور کافروں کا مارکا تھا، بھلا اس سے یعنی وہ غیر حاضر رہے، یہ کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یہ ہے کہ ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو وہ بیمار تھی، مکانت مریضتاً، بیمار تھی، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں فرمایا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمارے ساتھ نہ آئیں، آپ یہاں پر اپنی بیوی کے پاس رہیں، میری بیٹی کے پاس ان کی تیمارداری کریں، ان کے معاملات دیکھیں۔ زیادہ بیمار تھی نا، کیونکہ وہ فوت ہو گئی تھی، ادھر سے بدر کی خوشخبری ملی کہ مسلمانوں نے بدر جیت لی ہے، اور ادھر سے یہ وفات کی خبر ملی کہ وہ فوت ہو گئی، یعنی اس قدر بیمار تھی۔ تو اس بیماری کی حالت میں خاوند چھوڑ کے چلا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال، تو آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ یہاں پر رہیں، مدینہ میں رہیں اپنی بیوی کے پاس، اور ساتھ میں یہ بات بھی فرمائی تھی کہ جو بھی بدر کا مال غنیمت ہوگا نا، اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا، ایسے ہی جیسے آپ بھی شریک ہوئے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو اب وہ بندہ الزام کیا لگا رہا ہے کہ لو جی بدر میں ہوئی نہیں تھے، حالانکہ بات اصل میں کیا ہے اور کتنی بڑی ہے، تو باقاعدہ شرف کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیٹی کے پاس بٹھایا، اور پھر ان کے لیے جتنے وہ شامل ہونے والوں کے لیے جو مال غنیمت تھا وہ بھی انہیں دیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر تیسرا فرمایا کہ جو تیسری بات کر رہا ہے کہ وہ بیت رضوان میں بھی تھے، وہ کتنی بڑی ہے، اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عنہ بیت رضوان والے صحابہ کے بارے میں، تو ان میں بھی وہ نہیں تھے۔ یہ بازار تو الزام کیسا ہے، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ یعنی اس کو مفہوم بات کہی ہے کہ یہ دیکھو بیت رضوان ہوئی کس لیے تھی،
یعنی یہ جو بیعت ہوئی ہے نا وہ ہوئی کس لیے تھی؟ ہاں اسی لیے ہوئی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے تھے اور مشہور ہی ہو گیا تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ بیعت اسی بات پہ ہوئی تھی کہ ہم جو ہے وہ اب ان کا بدلہ لے کے جائیں گے نا، اب ہم ان کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہوا تھا وہاں پر، اور یہ جو بات معروف ہو گئی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے تو یہ بیعت رضوان ہوئی ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تم بیعت رضوان میں ان کی جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہو نا کہ ایسا اور ایسا تھا، بلکہ ہوا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب سارے بیعت کرے تھے اپنے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بیعت کی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ان کا موجود نہ ہونا یہ یعنی ان کے لیے عیب بن گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے الزام کہ جن کی کوئی سر پاؤں بھی نہیں ہے، اور بالکل وہ بلکہ الٹا ان کا شرف بن رہا ہے، الٹا ان کی عزت اور ان کا باعث بن رہا ہے، اس طرح سے باتیں معروف کر دیں۔ تو بعض جو نوجوان تھے اور منافقین تھے، جیسا کہ میں نے پیچھے حدیث بھی ذکر کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ منافق چاہیں گے کہ آپ اس غلط کو اتار دیں اور خلافت چھوڑ دیں، لیکن آپ نے نہیں چھوڑیں، تو منافق لوگ تھے۔ بعض جو جاہل لوگ ہیں انہوں نے یہ معروف کر دیا کہ ان میں صحابہ کرام تھے۔ یہ سب سے بڑا دنیا کا جھوٹ ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف موجود تھے یا ان کو شہید کرنے والے موجود تھے۔ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا، اور بلکہ تمام صحابہ کرام ان کے دفاع میں تھے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اس وقت یعنی صورتحال ایسی بنی تھی کہ صحابہ کرام 4 جو ہے جگہوں پر مصروف تھے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 ہم ان کے حصے کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ تھے جو مدینہ میں رہتے ہی نہیں تھے، یعنی مدینہ سے باہر ہی چلے گئے تھے۔ بہت سارے آپ کو پتہ ہے صحابہ شفٹ ہو گئے تھے جب فتوحات ہوئیں، اور وہاں پر معاملات وہاں پر بھی چلانے تھے، وہاں پر شفٹ ہو گئے، مدینہ کو چھوڑ گئے۔ دوسرے وہ تھے جو جہاد میں مشغول تھے، یعنی جیسا میں نے بتایا کہ بہت زیادہ فتوحات ہو رہی تھی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور بڑا جو ہے وہ بہترین جہاد کا ماحول تھا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ بھیجے ہوئے تھے وہ جہاد پر تھے، کئی صحابہ۔ تیسرے وہ تھے وہ جو حج پہ گئے ہوئے تھے نا، بہت سارے صحابہ حج کے دن تھے، حج پہ گئے ہوئے تھے۔ ایک جو کچھ صحابہ تھے وہ مدینہ میں موجود تھے، یعنی جو ایک حصہ صحابہ کا موجود تھا، لیکن یہ ان کے مقابلے میں تھوڑے تھے۔ یہ جو بلوائی یا جو غنڈے آئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے، ان کے مقابلے میں ایک تو وہ تھوڑے تھے۔ دوسرا یہ ہے وہ آئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ، بہت ساری احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ وہ آئے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے لڑتے ہیں اور آپ کا دفاع کرتے ہیں، ان کو ہم مارتے ہیں۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ماحول، یعنی ایک تو یہ تھا کہ وہ صبر کرنے والے، وہ حلم کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میری وجہ سے یہ لڑائی ہو جانی ہے، اور مدینہ جو حرم ہے اس کے اندر لڑائی ہوگی اور مدینہ کے اندر سارا فساد ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی وجہ سے جو ہے وہ کسی کو قتل مطلب یا خون بہائیں کسی کا اپنی جان کی وجہ سے، اور ویسے بھی انہیں یہ خدشہ بھی نہیں تھا کہ شاید اس حد تک یہ لوگ چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سختی کے ساتھ صحابہ کو منع کر دیا کہ نہیں، میرے دفاع میں آپ نے تلوار نہیں اٹھانا۔ تو وہ صحابہ تو سماع و طاعت، یعنی جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہنا تو وہ خلیفہ تھے نا، تو انہوں نے ویسے ہی کرنا تھا۔ اس وجہ سے وہ پھر سامنے نہیں آئے، یعنی جو آئے بھی تو اس صورت میں آئے، اور پھر انہیں باقی بھی تمام صحابہ کو یہ توقع نہیں تھی کہ اس حد تک یہ خبیث لوگ پہنچ جائیں گے کہ جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید ہی کر دیں گے۔ لیکن بہرحال انہوں نے ایسا کیا کہ سیدنا عثمان رضی وہ الزامات کیا تھے، یعنی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت زیادہ مظلومانہ طریقے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ فلاں شہادت مظلومانہ ہوئی، حالانکہ طریقہ اسلام میں اگر دیکھا جائے سب سے مظلومانہ جو شہادت سے عثمان رضی اللہ عنہ کی ہوئی ہے۔ مدینہ میں آپ سوچیں کہ ہمیں کوئی روک دے مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے، آپ بھی جاتے رہتے ہیں ہم بھی، تو وہاں پر یعنی کس قدر دل پہ گراں گزرے کہ اگر کوئی مدینہ میں ہوتے ہوئے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، اور وہ مسجد جس کو خریدا بھی آپ نے، جس کے اندر ہی خرید کے اندر بھی آپ کا حصہ ہے، اس کی توسیع کے اندر بھی آپ کا حصہ ہے، اس قدر یعنی اس مسجد سے محبت، اور ساری عمر آپ کی وہاں پہ نمازیں پڑھتے پڑھاتے گزری ہے، اور روک دیا گیا کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے۔ پھر وہ پانی جو خود خرید کے انہوں نے وقف کیا مسلمانوں کے لیے، اس پانی میں سے نہیں پی سکتے۔ یہ کتنی بڑی ان کو پریشانی بنائی کی عثمان رضی اللہ عنہ کو، اور بالکل پیاسا رکھا گیا۔
اور بلکہ امہات المومنین میں سے بعض آتی تھیں کچھ ان کو دینے کے لیے، تو یہ ظالم لوگ نہیں دینے دیتے تھے، اس قدر پریشان کیا، اور نہایت مظلومانہ جو ہے وہ شادی روزے کی حالت میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت ساری روایت میں موجود ہے، برحق یہ تفسیر ہے۔ تو اس طرح سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان ظالموں نے، اور یہ مختلف علاقوں سے جو ہے نا گنڈے، آپ سمجھ لیں جیسے گنڈے موالی ہوتے ہیں نا، بالکل وہ لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، بالکل کوئی ان کا تعلق کوئی دین کے ساتھ تعلق نہیں تھا، کوئی دیندار تھے اور کوئی ان کے اندر بڑی خیر و صلاح تھی۔ بعض لوگوں نے کہا جی بڑے نیک نیک ولی اللہ وہاں پہ موجود تھے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کیسے ولی اللہ تھے، ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا، کوئی ایسے مطلب یہ گنڈے سے لوگ تھے، اور نہ ہی ان میں کوئی صحابی تھا اور نہ ہی اس طرح کا معاملہ تھا۔ الزام کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائے، کبھی کوئی الزام لگا دیا کہ جی یہ جو ہے نا وہ اپنے اقربا جو ہے نا قریبی رشتہ دار ان کو جو ہے وہ نوازتے ہیں، ان کو انہوں نے منصب دے دیے ہیں، اور کسی نے الزام لگایا کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال جو مسلمانوں کا حصہ ہے اس میں سے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا اور فلانم کا، یہ ایسی الزامات ہے اور بھی الزامات۔ ہمارا ان تمام جو الزامات ہیں ان کے اندر جواب کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے فضائل بیان کیے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خلافت کا اشارہ بھی دیا ہے نا، ایک جو خلیفہ راشد ہے، اور بالخصوص صحابہ کرام میں جو خلیفہ ہوگا نا، وہ اگر کوئی بندہ، پہلی بات تو یہ اقربا والی بات کہتے ہیں نا جو انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو منصب بانٹ دیا اور ایسا کر دیا، یہ سب دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوا، اور نہ ہی ان کے کوئی رشتہ دار جو تھے بہت زیادہ تھے، کوئی 5-7 تھے، وہ بھی 30 سے زیادہ جو ان کے گورنرز ان میں، اور وہ بھی انہوں نے نہیں لگائے تھے ان میں سے، اور جب وہ شہید ہوئے اس وقت 2 رہ گئے تھے، باقی یہ تفصیلات ہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور خلیفہ اپنے سارے رشتہ داروں کو بھرتی کر لیا، مناصب اور گورنیاں دے دی، اگر دے بھی دی تو ان پہ اعتراض نہیں بن سکتا، اس کی وجہ یہ وہ خلیفہ راشد ہے، خلیفہ کا اور حق کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نعرہ ان کا دن رات یہی کہ خلافت 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 خلافت، ہم نے خلافت قائم کرنی ہے، لیکن بے وقوفی ایسی ہے کہ خلافت میں بھی جمہوریت ٹھوکتے ہیں، اس میں اپوزیشن کا تصور رکھتے ہیں کہ وہاں پر جیسے خلیفہ ہو اس کی بھی ہم نے ایک اپوزیشن بنائی ہو تو اس پہ بھی ہم تنقید کریں، اور وہ بھی اپوزیشن 1400 سال بعد آ کے تنقید کرے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ خلافت، ان کا قیام خلافت اقامت دین یا اقامت خلافت ہی ان کا پورا مقصد اور مشن ہے، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو خلافت ہوگی وہ بھی اس میں بھی اپوزیشن ہوگی، وہ بھی جمہوریت کے طرز پر چلے گی، ایسے بیوقوفی کرتے ہیں وہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہے، ایک بات، دوسرا خلیفہ راشد ہے، اور ان کی سنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قابل اتباع قرار دیا، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کسی کو گورنر لگانے کا، وہ ان کا رشتہ دار ہو یا قریبی ہو یا جیسا بھی ہو، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کسی کو حق ہی نہیں ہے ان پہ تنقید اور اس بات پر اعتراض کرنے کا، کیونکہ خلیفہ ہے وہ زیادہ جانتے ہیں، ان کی سموتات ہے۔ ہاں اگر ان کے علاوہ صحابہ کرام کے بعد میں اگر کوئی بندہ ہوگا ہم اس کو دیکھ لیں گے، اس کے معاملات کو دیکھا جائے گا، اگرچہ سموتات اس کی بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد میں کوئی بندہ تاریخ میں کہہ سکتا ہے جی فلاں نے ایسے کر دیا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اور بالخصوص خلفائے اربعہ کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی کسی صورت میں۔ ہاں اگر کسی صحابی دوسرے نے کر بھی دی ہے ان کے بارے میں تو وہ صحابہ کرام کا اپنا معاملہ ہوگا، ہم یعنی اس پہ کہیں کہ ہم نے اب فیصل بن کے ہم نے فیصلہ کرنا ہے جی فلاں جو کام کیا سیدنا عثمان نے وہ ٹھیک نہیں کیا، جی تم کون ہوتے ہو بھی، تمہیں تو اپنے گھر کا کام چلاؤ، تم جا کے سیدنا عثمان سے پوچھتے ہو۔ اس طرح بیت المال پہ جو الزام لگایا کہ انہوں نے بیت المال میں فلاں کو حصہ دے دیا، یہ بھی جو گپیں چھوڑی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور لوگوں نے باقاعدہ کالے صفحے کیے، کالے کیا صفحے کا کالے کرنے تھے، اپنا نامہ اعمال کو کالا کر کے قبر میں لے گئے، وہ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ بیت المال مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے، اس کو کیسے چلانا یہ خلیفہ راشد جو ہے وہ خود انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کی جو سنت ہے قابل اتباع، بس انہوں نے اگر وہ کسی ایک بندے کو بھی سارا بیت المال دے جاتے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم یہی کہتے کہ انہوں نے اسی میں مسجد دیکھی، وہ خلیفہ راشد ہے، انہوں نے مسجد دیکھی کہ ایسا ہونا چاہیے، انہوں نے کر دیا، بس بات ختم ہے، اس میں کیا دوسری تیسری اور چوتھی بات کرنے کی ضرورت ہے؟ بہرحال یہ جو صحابہ کرام کے متعلق بالخصوص عقیدہ نہ ہونا اور انکار حدیث کی طرف مائل ہونا، جیسے یہ دیکھیں جتنی میں نے اب آپ کو احادیث بیان کی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ بھی، اور ان کی صداقت اور ان کی امانت اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس کے باوجود اگر ایک بندہ یہ بات سوچتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی غلطی ہوگی نا، یا باقاعدہ لکھتا ہے کہ ان کی غلطیاں تھیں اور انہوں نے اپنی غلطیوں کی جو ہے وہ سزا پائی، نعوذ باللہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ منکر حدیث ہے، وہ حدیث کا انکار کرنے والا ہے، بلکہ منکر قرآن بھی ہے، منکر شریعت بھی ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں
جو استخفاف حدیث کرتے ہیں اور اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں جی یہ فلاں نے گڑ دی ہوگی، کسی نے ایسے کر دیا ہوگا، اور اس کی بنیاد پہ پھر وہ صحابہ کرام کو اپنی تان زنی کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا جو فہم ہے وہ جیسے وہ اس فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھ کے اس پہ عمل کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے ان کے لیے، اور بالخصوص جو خلفائے اربعہ ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان کی ہم نے جو ہے وہ سنت کے مطابق چلنا ہے۔ ان کی سنت کہتے ہیں شریعت میں تو بات نہیں ان کی مانی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف تو نہیں بات مانی جاتی کسی کی بھی، چاہے کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو پھر دنیاوی معاملات میں نہیں مانی جائے گی، پھر کہاں پر یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا پھر؟ یعنی شریعت میں بھی نہیں ماننی اور دنیاوی جو انہوں نے فیصلہ کیا اس میں بھی نہیں مانی، پھر کہاں بھی اس حدیث کو پھر کہاں لے کے جائیں؟ تو بات یہی ہے کہ وہ جو فیصلہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کے فہم کے میں اور اپنے دور میں اپنے خلافت میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ان پہ الزام لگاتا بھی ہے، پہلی بات تو جیسے میں نے بتایا کہ الزام ہی ایسے ہیں یعنی جھوٹے موٹے، لیکن اگر کوئی الزام لگاتا بھی ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ اعتراض بنتا ہی نہیں تھا ان پر، واللہ اعلم۔ جزاکم اللہ خیر حافظ صاحب، بڑے ہی کم ٹائم کے اندر ہم نے کافی چیزیں آج کور کی ہیں الحمدللہ، اور اللہ کی توفیق سے۔ اور ایک چیز آخری چیز اگر جو ہے اس کتاب کے اندر یا ویسے اگر آپ ہمیں بتائیں کوئی مزید جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہے تو کون سی کتاب جو ہے آپ ریکمینڈ کریں گے؟ یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کتاب جو اوتھینٹک ہو اگر آپ کے ذہن میں بھی ہے تو؟ اس سیرت جو صحابہ کرام کی سیرت پہ ایک تو الگ سے کتابیں بھی ہیں نا، الگ سے صحابہ کرام کی سیرت پہ بھی کتابیں ہیں، اور علماء نے صحابہ کی سیرت پہ کتابیں لکھی ہیں، جیسے کہ ابن اسیر کی کتاب ہے اصول الغابہ، اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی علیہ صحابہ، اور اسی طرح امام بن عبد البر ہیں ان کی کتاب ہے الاستیعاب، اور لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، ابن مندہ کی بھی ہے، اور یہ علماء کی کتابیں باقاعدہ صحابہ کرام کی سیرت سے متعلق ہیں۔ ایک دوسرا، بعض علماء نے باقاعدہ طور پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ فضائل صحابہ یا مسند کسی ایک صحابی کی فضیلت پر بھی کتابیں لکھی ہیں، تمام صحابہ کی فضیلت بھی، جیسے فضائل صحابہ امام احمد کی ہے، امام دارقطنی کی فضائل صحابہ، اور اس طرح، اور بعض نے بالخصوص بعض صحابہ کے نام لے کر فضائل فاطمہ، فضائل عائشہ، فضائل عثمان، اس پہ بھی کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں ایک ابو قاسم بغوی رحمہ اللہ کی مسند عائشہ ہے، اور فضائل صحابہ جیسے فضائل عثمان جیسے کہ میں نے بتایا امام عبداللہ بن احمد کی ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بالخصوص جو زیادہ سیرت توسع کے ساتھ پڑھنی ہو، اس کے لیے ایک تو امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں تفصیلی ان کی جو سیرت ہے اس کے احوال بیان کیے ہیں، اور اسی طرح یہ باسند جو ہیں، اسی طرح طبقات ابن سعد، امام ابن سعد رحمہ اللہ کی طبقات الکبریٰ، اس میں بھی باسند آپ کو روایات ملتی ہیں، تو اس طرح سے وہاں پہ پڑھے۔ اس طرح ہلیت الاولیاء، وہاں پر بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان کے اقوال وغیرہ کے بارے میں چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور ویسے اگر یہ جو اس طرح سے کتابیں ہیں جیسے سیر اعلام نبلا، اس میں باسند تو نہیں ہوتی جیسا کہ آپ نے شروع میں کر ہی دیا ہوگا پہلے ایپیسوڈ میں، تو اس میں ویسے جو ہے وہ ان کی سیرت کا خلاصہ ہے عربی کے اندر، تو یہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض علماء نے باقاعدہ طور پر بھی فضائل صحابہ کے نام سے لکھی ہیں کتابیں، اور اردو کے اندر اس وقت میرے ذہن میں کوئی خاص تو نہیں ہے، ویسے فضائل صحابہ کے نام سے بعض کتابیں جو ہے وہ چھپتی رہتی ہیں، تو ان میں دیکھا جا سکتا ہے کوئی اچھی کتاب ہو، محقق بھی ہو۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں صحابہ کرام کی سیرت پر، لیکن جیسے میں نے باتیں بیان کی نا، اب وہ الزامات نقل کرتے ہیں اور اس کا جو رد ہے وہ اہل سنہ کے منہج پر نہیں کرتے، جو ان الزامات کا رد ہے، یا بسا اوقات وہ کہیں پر باقاعدہ صحابہ کرام کو لے دے شروع کر دیتے ہیں اور فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو عثمان رضی کا فیصلہ غلط تھا اور یہ صحیح تھا، اور یہ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی پرابلم والی بات ہوتی ہے کہ عام بندہ جو ہے اس کو پھر بندہ کیا بتائے کہ آپ پڑھ لیں اور پھر بعد میں پریشانی ہو، تو اردو دان طبقے میں یہ زیادہ چیزیں ہیں، تو اس لیے میرے علم میں بھی فی الحال نہیں ہے کوئی ایسی اتھینٹک یعنی ہو کتاب۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، اور انشاءاللہ مزید اور بھی آگے بھی ہم آپ کو دعوت دیتے رہیں گے، آپ کا وقت ہم لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، بارک اللہ فیک۔